بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا لا شو کے ساتھ ذاکر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہر ٹیوزڈے کو ہم آپ کے ساتھ یہ پروگرام کرتے ہیں دا لا شو، جس میں ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے یہاں پہ رہتے ہوئے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں اور آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکیں۔ ہمیشہ کی طرح چند باتیں ضرور ریپیٹ کروں گا، اور وہ یہ کہ ناظرین جب بھی آپ کال کرتے ہیں اور آپ کی کال تھرو ہوتی ہے ہمیں، تو براہ مہربانی اپنے ٹی وی کا والیوم ضرور بند کر دیا کریں، تاکہ بغیر کسی ڈسٹربنس، بغیر کسی ڈیلے کے آپ کی مجھ سے بات ہو سکے۔ اس کے علاوہ اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں۔ کوشش ہوتی ہے اس پروگرام میں میری کہ میں زیادہ سے زیادہ کالز لے سکوں، جو ہمیں کالرز کال کرتے ہیں ان سے بات ہو سکے، تو اس لیے اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں، تاکہ ہر ایک سے جو ہمیں کال کرتا ہے اس سے بات ہو سکے۔ اور تیسری بات وہ یہ کہ جب بھی آپ کی مجھ سے بات ہوتی ہے، چونکہ مجھے وقت جو ہے وہ یہ اجازت نہیں دیتا ہے اس پروگرام میں کہ میں آپ سے آپ کا کیس ڈیٹیل میں ڈسکس سکوں، اور یہ بھی پاسبل نہیں ہوتا اوبویسلی کہ اگر کوئی کمپلیکیٹڈ میٹر ہے تو اس میں ڈاکومنٹس وغیرہ کو دیکھ کے آپ کو ایڈوائز کیا جا سکے۔ تو اس لیے میں آپ کو بالکل ایک بیسک سی ایڈوائس دیتا ہوں اس پروگرام میں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے بات کرنے کے بعد اس پروگرام میں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کا قانونی مسئلہ ہے، اس میں کوئی بھی اگلا اسٹیپ اٹھانے سے پہلے کسی بھی وکیل کے پاس جا کے اپنی پرابلم اور اپنا کیس ڈیٹیل میں ضرور ڈسکس کر لیا کریں۔ تو ناظرین، یہ باتیں تو وہی جو ہم ہر پروگرام کے شروع میں ریپیٹ کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے آپ کو جو کہ ہر ٹیوزڈے کو ہوتا ہے، آپ کو ضرور انشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہوگا۔ آپ کے خاص طور پہ یو کے میں رہتے ہوئے اگر کوئی امیگریشن کے قوانین ہیں اور وقتاً فوقتاً جو بھی اپڈیٹس وغیرہ آتی رہتی ہیں میں بتاتا رہتا ہوں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سلسلے میں امیگریشن کے قوانین سے متعلق خاص طور پہ یہاں پہ رہتے ہوئے یو کے میں آپ کو گائیڈنس مل رہی ہوگی۔ ناظرین، اپنے کالر کی طرف جانے سے پہلے میں ایک بیسک سی چیز یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح آپ کو معلوم ہے خاص طور پہ امیگریشن میں، کہ جب ہر سال اپریل میں نارملی امیگریشن میں جو اپلیکیشن کی فیس وغیرہ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑھاتی ہے۔ اس سال جو ہے وہ 18 مارچ سے، یعنی کہ اسی مہینے ہفتہ 10 دن بعد جو بھی آپ کی اگر کوئی امیگریشن کی اپلیکیشن ہے، اور اگر آپ 18 مارچ کے بعد کریں گے تو اس میں جو فیسیں ہیں وہ اب چینج ہو رہی ہیں 18 مارچ سے۔ تو اگر تو آپ کی کوئی کیس اپلیکیشن بنتی ہے اور وہ ریڈی بھی ہے اور ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو اس میں ویٹ مت کیجیے گا 18 مارچ سے پہلے تک۔ تو ابھی جو کرنٹلی جو فیسیں ہیں وہی چل رہی ہیں، لیکن 18 مارچ سے پھر وہ نئی فیسیں ہوں گی، خاص طور پہ جو ان لوگوں کے لیے جو کہ اوور اسٹیئر ہیں، جو زیادہ تر یا ڈسکریشنری لیو وغیرہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ اس میں اوبویسلی فیسیں جو ہیں وہ زیادہ تر کیسز میں اچھی خاصی بڑھ رہی ہیں۔ اسی طرح انڈیفینٹ کے لیے کسی نے اپلائی کرنا ہے تو اس میں بھی فیسیں کافی بڑھ رہی ہیں، تو ضرور وہ چیک کر کے، اور اگر 18 مارچ سے پہلے اپلیکیشنز کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو 18 مارچ یا اس کے بعد جو ہے وہ فیسیں بڑھ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو پروگرام کے شروع میں ہی بتا دوں، اور اب ہم اپنے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون سا بول رہے ہیں؟ جی میں عمر بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی عمر صاحب بولیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا پہ 2 کوشچن پوچھنا تھا۔ جی میں یہاں پر آیا تھا 2009 کو 28 ستمبر کو، تو میرا ویزا لگا تھا، وہ لگا تھا 15 ستمبر 2009 کو، تو میں یہاں پہ 28 ستمبر کا تھا۔ پہلی چیز تو میں نہیں پوچھنی کہ میرا جو 10 سال والا روٹ ہے وہ ہوگا کمپلیٹ 2019 میں، تو وہ 10 سال والا پیریڈ کاؤنٹ ہوگا وہ جب ہمارا ویزا لگا جب سے کاؤنٹ ہوگا، یا جب میں نے انٹری دی اس کنٹری میں جب سے کاؤنٹ ہوگا؟ اور میرا سوال دوسرا یہ ہے کہ میں ابھی ہوں انٹرپرینر ویزا پہ، جو کہ مجھے ملا ہے ابھی 2014 میں، اس کی ایکسٹینشن ڈیو ہے نیکسٹ ایئر 2017 میں ستمبر میں۔ ہم 2 پارٹنر ہیں، تو جیسے کہ آج کل مجھے پتہ چلا ہے کہ پی بی ایس پوائنٹ سسٹم پہ انہوں نے اپیل کا رائٹ ختم کر دیا ہے۔ خدا نہ خواستہ ان کیس کہ ہمارا بزنس ابھی صحیح چل رہا ہے، ہم لوگ اس میں لیگل طور پہ کام بھی کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رن کر رہے ہیں بزنس کو، ہم نے امپلائی بھی رکھے ہوئے ہیں، ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں اس کا، مگر ان کیس اگر ہمارا ویزا ریفیوز ہوتا ہے 2017 میں کسی وجہ سے، تو اس کا آگے مجھے 2 سال بچتے ہیں میرے 10 سال کور ہونے میں، ہم دونوں پارٹنر کے۔ تو اگر یہ ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے 17 میں، تو اس سے کیا وجہ ہو گیا کہ 2 سال ہمارے کور ہو جائیں وہ؟ دیکھیں جہاں تک آپ
جی آپ فون رکھ لیں تو میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو آپ کی ڈیٹ آف انٹری سے آپ کے 10 سال جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. ڈیٹ جب آپ کو ویزا ملا تھا اس وقت سے نہیں, ڈیٹ آف انٹری جب آپ یہاں پہ UK میں آئے پہلی مرتبہ وہاں سے آپ کا ٹائم جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا 10 ایئرس کے لیے. جہاں تک آپ کا سوال جو ہے وہ دوسرا ہے ٹیئر 1 انٹرپرینور کے حوالے سے کہ 2017 میں آپ نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا ہے اور اگر وہ ریفیوز ہو جائے تو پھر آپ اپنے 2 سال جو ہے وہ کس طرح کور کریں گے. تو میرے خیال میں ابھی ذرا یہ پریمیچور ہے اگر اس سلسلے میں کچھ کہا جائے, کیونکہ ابھی ہم 2016 میں ہیں. آپ کو اوبویسلی آپ یہاں پہ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ فریکوینٹلی امیگریشن قوانین میں خاص ہوتا ہے, بڑی تیزی سے تبدیلی آتی ہے. ابھی آپ کا سال سوا سال رہتا ہے, تو میرے خیال میں جب آپ کا 2-3 مہینے رہ جائیں تو پھر اس سلسلے میں آپ ایڈوائز لیجئے گا ڈیٹیل میں. لیکن جہاں تک اگر ابھی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو PBS سسٹم میں وہ ایڈمنسٹریٹو ریویو کا آپشن دیتے ہیں جو کہ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اور اگر اس میں بھی نہیں ہوتا تو ڈپینڈنگ کہ کیا ایگزیکٹلی ان کا ریزن تھا پھر اس حوالے سے اس حساب سے پھر اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو 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 ہاں جی باجی ست سری اکال. جی ست سری اکال جی, بولیے کیا سوال ہے آپ کا اور کون سا بول رہے ہیں؟ میرا سوال, میں ہربھجن بول رہی ہوں. جی میرا سوال ہے کوئی ہے, میرا تو میرے بیٹے دا 7 سال دا جڑا لگا سی 2.5 سال دا ویزا. اچھا تے ہن وہ اسی دتا ہے بدھانا جداں 20 تاریخ نو دتا ہے پچھلے مہینے دی نو. تے انہوں نے ڈاکٹر دی فیس بھی چک لئی تے امیگریشن والی بھی چک لئی تے لیٹر آیا ہن ایک کہ تہاڈی فائل جمع ہو گئی ہے. تے فنگراں دے ہجے لیٹر نہیں آیا ہے کہ تے کتنا ٹائم لگدا ہے؟ 20 دن ہو چلے اج تے 20 تاریخ کو ساڈا ویزا ختم ہو جانا. دیکھیں آپ کی پہلی بات یہ ہے کہ اگر 20 تاریخ کو ویزا ختم بھی ہو جائے گا تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اپلیکیشن کر دی ہوئی ہے. جہاں تک فنگر پرنٹس کا تعلق ہے تو نارملی جب آپ سبمٹ کرتے ہیں, جب آپ نے اپلیکیشن بھیجی دی تو اس سے تقریباً 2 مہینے کے اندر 2-3 مہینے کے اندر وہ فنگر پرنٹس کا آ جاتا ہے. تو اگر تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو جائے تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو جیسا کہ آپ کے کیس میں آپ کو لیٹر آ گیا کہ جی آپ کا کیس ہے ان کے پاس, ویزا آپ کا ایکسپائر بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کی اپلیکیشن آلریڈی ہوم آفس کے پاس ہے. تو فنگر پرنٹس کا کوئی اگر نہیں بھی آیا کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں, آپ ویٹ کریں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو ہیلو ہلو جی ہیلو, کون سا بول رہے ہیں؟ جی کاشف بات کر رہے ہیں. جی السلام علیکم کاشف صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر, آپ سنائیں جی کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے. جی بولیے کیا سوال ہے کاشف صاحب؟ جی میرا سوال جی ہیلو کاشف صاحب میرے خیال میں غائب ہو گئے. جی کاشف صاحب میرے خیال میں چلے گئے, دوبارہ آپ کال کر سکتے ہیں. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں؟ جی مجھے کوشچن آپ سے یہ کرنا تھا کہ جیسے کہ پہلے کالر نے آپ سے کوشچن کیا تھا اسی کے متعلق ہے 10 سال لوگ کے متعلق. ایکچولی میں نے 2006 جنوری میں اسائلم کلیم کیا تھا اور 2009 میں جا کے مجھے ریفیوجی سٹیٹس ملا تھا. اب میرے 10 سال جب سے اپلیکیشن کی ہے وہ ہوں گے کیوں 2005 میں آئی تھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ, اور اس کے بعد میں اوورسٹے یہاں پہ ہو گئی تھی. آئی لیگل طریقے سے تھی لیکن لیگل طریقے سے آئی تھی, لیکن بعد میں اوورسٹے کچھ مہینے ہو گئی. پھر میں نے 2006 میں جنوری میں اسائلم کلیم کیا. اور اب مجھے بتائیے کہ میرے 10 سال اپلیکیشن کے وہ جو سٹیزن شپ کی ڈالنی ہے یا ڈالی ہوئی ہے میں نے, اس کے لیے مجھے وہ کون سا ایگزیکٹلی ٹائم میرا پورا ہوتا ہے؟ جب سے میں نے اسائلم کلیم کیا تھا اس وقت سے انہوں نے مجھے ناز اکوموڈیشن دی تھی اور انہوں نے پیسے بھی لگا دیے تھے, اور لیگلی اس کے بعد میں انڈر گراؤنڈ نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر ریفیوز ہوا, اپیل میں مجھے جا کے ملا تھا ریفیوجی سٹیٹس 2009 میں, لیکن مل گیا تھا. فائٹ جاری رہی تھی, لڑ جھگڑ کے لے لیا تھا میرے وکیل نے. لیکن اب مجھے بتائیے کہ میرے جو اپلیکیشن کے جو 10 سال ہوتے ہیں نیشنلٹی کے لیے وہ کب پورے ہوں گے؟ تو میں نے اپلیکیشن ایکچولی کی ہوئی ہے. آپ کے اپیل پہ کب آپ کو اپیل کب آپ کی ہوئی تھی, کب الاؤ ہوتی ہے آپ کی؟
2009 میں مجھے ملا تھا. اچھا 2009 میں ملا تھا. دیکھیں میرے خیال سے تو آپ نے جب چونکہ آپ کو ریفیوجی اسٹیٹس مل گیا تھا اور آپ نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا جنوری 2006 میں, تو میرے حساب سے تو میرے خیال میں کالر جو ہیں وہ جا چکی ہیں, تو میرے حساب سے تو آپ کے 10 سال جنوری 2016 میں پورے اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو کلیم تھا, جو اسائلم کلیم تھا, وہ ایکسیپٹ ہو گیا تھا. تو چونکہ آپ نے جنوری میں کیا تھا تو آپ کا وہ ایکسیپٹ ہو گیا تھا, تو وہاں سے ان کو ٹائم وہ کرنا چاہیے میرے حساب سے. تو جو ہے وہ جنوری 2016 میں آپ کا ٹائم پورا ہوتا ہے. اگر نیشنلٹی وہ اس وجہ سے ریفیوز کرتے ہیں تو میرے حساب سے اس کو چیلنج کرنا چاہیے پھر آپ کو. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ جی سر میں علی بات کر رہا ہوں سر, کافی دور سے بات کر رہا ہوں. پلیز میں چاہوں گا ذرا ڈیٹیل رپلائی کر دیں میرے کیس کے بارے میں. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی اسکاٹ لینڈ سے بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا جی بالکل, بولیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا سر میں دسمبر 2005 میں یو کے آیا تھا سر اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر. ٹھیک ہے سر, مجھے نا مارچ 2006 میں پاکستان جانا پڑ گیا والدہ کی طبیعت کی وجہ سے, اور میں پھر سیم ویزے کے اوپر 2007 فروری میں واپس آیا تھا اس کنٹری میں اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر ہی. پھر جب میں آیا تو میں نے ان کو ایک کورنگ لیٹر لکھا کہ میری والدہ ایڈمٹ تھیں جس کی وجہ سے مجھے پاکستان رکنا پڑا. میری ایکسٹینشن ڈیو تھی 2 ماہ بعد, تو میں نے پھر 2 ماہ کی بعد ایکسٹینشن لی اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر. اس کے بعد پھر میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ رہا, پھر میں نے MBA کیا, PhD کیا, اور اب میں انٹرپرینور پر ہوں. لیکن اس مہینے میری کمپنی جو ہے وہ ریووک ہو گئی ہے. تو مجھے تو 10 سال ہو گئے ہیں, لیکن میرے 10 سال میں 10 ماہ کا گیپ ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر, مجھے یہ پتا ہے کہ اگر میں اپلیکیشن ڈالتا ہوں تو وہ مائٹ بی پاسبل اس کو کنسیڈر نہ کریں ڈسکریشنری بیسس کے اوپر اور ریفیوز کر دیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر, اگر میں سیٹ LR ڈالتا ہوں لانگ ریزیڈنسی کا, تو اگر یہ ریفیوز کرتے ہیں تو کیا یہ مجھے اپیل رائٹ دیں گے یا صرف ایڈمنسٹریٹو دیں گے؟ پلیز ذرا ڈیٹیل میں رپلائی کیجیے گا سر. میں آپ کے آفس آ جاتا, لیکن میں بہت دور سے بات. آپ کا ویزا کب ختم ہو رہا ہے؟ سر میرا ویزا تو ہے 2017 تک میری, لیکن میں ابھی Tier 2 پر ہوں. میری کمپنی ریووک ہو گئی ہے پچھلے ماہ. تو آپ کو ابھی کوئی لیٹر آیا ہے 60 days لیٹر یا نہیں؟ سر ابھی تو کوئی کنڈیمنل لیٹر نہیں آیا, کیونکہ پچھلے مہینے ریووک ہوئی ہے. 3-4 ماہ بعد لیٹر آئے گا. تو ویسے تو میرے 10 سال پورے ہو گئے ہیں, لیکن 10 ماہ کا گیپ ہے. اور لیکن اگر میں اس گیپ کو نکال دوں تو میں جنوری 2017 میں ILR کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں. دیکھیں یہ ذرا ٹھیک ہے, آپ فون رکھ دیں, میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں پلیز ڈیٹیل میں کیجیے گا, میں بہت دور سے بات. جی میں دیکھیں جتنا کر سکتا ہوں انشاءاللہ ضرور کر دوں گا. اور جسٹ ان کیس اگر آپ نے مزید اس کو ڈیٹیل میں وہ آپ نے کرنا ہو تو آپ پھر مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں جتنا ادھر پاسبل ہو میں کر دیتا ہوں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے حساب سے تو جب تک آپ کا وہ 60 day لیٹر نہیں آتا تو آپ کو بھی 10 years کا کرنا بھی نہیں چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس لیو ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کا 2017 تک کا ہے, اگر آپ کو 60 days کا لیٹر نہیں آتا تو آپ کا وہ ویزا کنٹینیو ہوتا ہے. اب اگر آپ ابھی اپلیکیشن کر دیتے ہیں ہوم آفس میں اور آپ کے ویزا ختم ہونے سے پہلے ہوم آفس ریفیوز کر دیتا ہے اس کو, اور آپ کو کٹیلمنٹ وہ یا وہ 60 day کا وہ جو ہے وہ لیٹر بھی نہیں آتا, تو آپ کو مشکل ہے کہ وہ اپیل رائٹ دیں, کیونکہ وہ یہ ہوم آفس بولیں گے کہ جی آپ کے پاس چونکہ ابھی لیو ہے یا تھی تو اس وجہ سے ہم آپ کو اپیل رائٹ نہیں دیں گے. تو میرے خیال میں آپ کو اس کو اس طرح ٹیکل کرنا ہوگا کہ جب آپ کے پاس کٹیلمنٹ کا آ جائے ٹائم تو پھر اس وقت آپ جو ہے وہ لانگ ریزیڈنس کی اپلیکیشن کریں. اور اس میں پھر یہ ہے کہ آبویسلی آپ کو ذرا تھوڑی سی گائیڈنس بھی لینی پڑے گی اور کسی وکیل سے, اور بہتر ہوگا اور کہ ایسے طریقے سے کیا جائے اپلیکیشن, ایسے ٹائمنگ میں کیا جائے کہ آپ کو اپیل کا رائٹ ملے اور آپ کا وہ جو 10 years کا جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ پورا ہو جائے. انفارچونیٹلی میرے لیے اس سے زیادہ تو ڈیٹیل میں ابھی پاسبل نہیں کہ میں آپ سے کر سکوں, لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے مین چیز یہ ہے کہ آپ کی ٹائمنگ ایسی ہونی چاہیے اپلیکیشن کرنے کی 10 years کی کہ وہ کہ اگر خدا نخواستہ ریفیوز ہوتا ہے تو آپ کو اپیل رائٹ ملے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے پھر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم ذاکر صاحب. وعلیکم السلام جی, کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر میں شعیب بات کر رہا ہوں لندن سے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ 2009 میں نا ہماری فیملی نے اسائلم کلیم کیا تھا. اب ہمارے پاس UK میں 2 بیبی بورن ہے. ایک سیکنڈ پلیز. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے فرسٹ کلیم کیا تھا آلموسٹ 10 منتھ. آپ کی مجھے شروع میں سمجھ نہیں پڑی. 2009 میں کیا ہوا تھا؟ ہم UK میں آئے تھے 2009 میں. اچھا پھر کیا ہوا؟
تو 2009 تک تو 2009 میں ہم نے کچھ نہیں کیا. 2012 اچھا آپ ایک مجھے بتایا جا رہا ہے بریک کا ٹائم ہو گیا, آپ ادھر جائیے گا نہیں, آپ ادھر ٹیلی فون پہ رہے, میں تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں, تو پھر انشاءاللہ آپ سے باقی کا سوال پوچھتے ہیں. ناظرین ایک وقفے پہ جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.